علامہ حافظ خادم حسین رضی صاحب نے جس طرح ناموس رسالت پہ پیارا محبت کے تعلق کو رکھے گا، اللہ فرماتا ہے من کان فی حاجت اخی، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جائے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگ جائے۔ یہ جو تصور اسلام نے ہمیں دیا کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا، کسی کی اشک شوئی کرنا، کسی کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ رکھتے ہوئے اس کے کسی بھی مشکل مقام میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ وہ عمل ہوتا ہے جس پر اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کے رسول بھی راضی ہوتے ہیں۔ تو گرامی قدرات، حاجی محمد یعقوب صاحب، اللہ رب العزت نے ان کو یہ شرف عطا کیا، وہ ان عظمتوں سے متصف ہوتے گئے اور پروردگار نے ان کے وصال کے بعد بھی ان کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں الحمدللہ زندہ رکھا ہوا۔ اسی محبت کی وجہ سے آج ہم سالانہ برسی کے اس ختم پاک میں حاضر بھی ہیں، اور ختم پاک کے اندر حاضری کے ساتھ ساتھ در حقیقت یہ محافل، یہ پروگرام، یہ نعت شریف پڑھی جا رہی تھی اور آیات بینات کی تلاوت کی گئی، اور یہ سارے کے سارے پروگرام کا در حقیقت مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے وصال کے بعد جب کولیکٹیولی اجتماعی طور پر بیٹھ کر کلمات پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اس کا اجر، اس کی عظمت کا اندازہ صحیح بخاری کی حدیث سے لگائیں۔ سرکار فرماتے ہیں کچھ فرشتے کی ڈیوٹیاں ہیں جو نورانی چادر لے کر زمین پر گھومتے ہیں، جہاں لوگ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہوں، اللہ اس کے رسول کی باتیں کر رہے ہوں، وہ فرشتے نورانی چادر تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جس وقت وہ محفل اختتام پذیر ہوتی ہے، وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، یا اللہ فلاں جگہ پر اتنے لوگ بیٹھے تھے، تیرا نام لیا جا رہا تھا، تیری محبتوں کا ذکر کیا جا رہا تھا، عنایتوں کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ پروردگار ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ یہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ یا اللہ نہیں دیکھا تو نہیں، سنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اے فرشتوں انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے نہیں یا اللہ سنا ہے، دیکھا تو نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر یہ جہنم کو دیکھ لیتے، فرشتے عرض کرتے یا اللہ پھر تو زیادہ پناہ مانگتے۔ اللہ پوچھتا ہے اگر یہ جنت کو دیکھ لیتے، یا اللہ پھر تو یہ زیادہ طلب کرتے۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کا، اور ان لوگوں نے جس انداز میں بیٹھ کر میرا ذکر کیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ لوگ جو بن دیکھے جنت کی طلب رکھتے ہیں، بن دیکھے جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کے لیے بخشش کا پروانہ جاری فرما دیا۔ بخاری شریف کی حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کی خواہش اور طلب کے مطابق بھی عطا فرماتا ہے۔ فرشتے نورانی چادر تان کے ان محافل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں رضا الہی کے لیے اللہ کا نام لیا جائے، جہاں قرآن و سنت کی باتیں کی جائیں۔ اس لیے گرامی حضرات اجتماعی محافل میں ضرور شریک ہوا کریں، اللہ کسی ایک کے صدقے میں سب کا بیڑا پار بھی فرما دیتا ہے۔ گرامی حضرات چونکہ آج کی یہ محفل اس کا عنوان ایصال ثواب، اور آج ہم حاجی یعقوب صاحب کی ایصال ثواب کے لیے اس محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ گرامی حضرات یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر مقام پر، ہر کام پر کسی نہ کسی حکمت اور مقصد کے تحت اس کو اپنانے کا حکم دیا۔ ایصال ثواب کی محفل کے بھی مقاصد ہیں، ایصال ثواب کی محفل میں جمع ہونے کی حکمتیں بھی، جیسے آج ہم سب جمع ہیں، دعا کا اہتمام کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 سے پڑھ رہا ہوں، آقا علیہ السلام اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صحابہ کو لے کر ان کی قبر پہ جاتے ہیں۔ شہداء احد پہ سرکار نے دعا کا اہتمام کیا، منبر سجایا،
سرکار خود اپنی نعت پڑھتے ہیں، خود آقا علیہ السلام نے خطاب فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہر بدھ کو تو سرکار جاتے تھے اپنے چچا کی قبر میں، سال کے بعد اہتمام کرنا، صحابہ کے ساتھ اپنے چچا کی قبر پہ جا کر دعا کا اہتمام کرنا، اس بات کی دلیل ہے ہمیں بھی اپنے پیاروں کو کم از کم سال کے بعد مل کر ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مومن کا جتنا بھی عمل ہے اس کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ نہیں، اللہ برزخ میں اور پھر قبر میں، پروردگار حشر میں بھی انہی دعاؤں کے صدقے مرنے والوں کے لیے آسائش عطا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے، خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں دعا کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ فوت ہو گئے بعد میں آنے والے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمیں بھی بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، ہم سے پہلے جو مسلمان چلے گئے یا اللہ تو ان کی بھی کامل مغفرت فرما دے۔ یہ دعا اللہ نے قرآن میں ذکر کی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو زندہ افراد اپنے مرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ زندہ افراد کی دعاؤں سے قبر میں فائدہ عطا فرما دیتے ہیں، ان کی دعاؤں سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بندہ انسان کو 4 جہانوں سے گزرنے کے بارے میں فرمایا۔ ہر بندے نے 4 جہان سے گزرنا ہے۔ پہلا جہان عالم ارواح ہے جس میں ہم سب کی روحیں تھے، پھر عالم دنیا ہے، یہاں روح اور جسم کے ساتھ آپ زندہ ہیں، اور اس کے بعد عالم برزخ ہے جہاں من وجہ روح جدا ہو جاتی ہے لیکن جسم کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہے، اور چوتھا جہان عالم حشر ہے جہاں سب کی روح اور جسم کو جوڑ کر رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ آپ یاد رکھیے، جو دنیا میں ہے وہ برزخ والوں کے لیے کیسے دعا کر سکتا ہے، اور برزخ والے کیسے دنیا والوں کی دعاؤں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ گرامی حضرات، انسان کی جتنی عظمتیں ہیں وہ روح کے ساتھ ہیں، جسم کے ساتھ نہیں۔ جسم سے تو روح جڑ گئی اور کچھ عرصہ کے لیے جڑی ہے، عالم رواح میں روح تھی، جسم نہ تھا، برزخ میں جسم قبر میں ہے، روح مسلمانوں کی علیین میں ہے۔ ہم جو اجر ثواب کی صورت میں بھیجتے ہیں اللہ اس کی فرحت روح پر مرتب فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے، عالم برزخ میں، عالم قبر میں بندے کے لیے جو آسائشیں ہیں وہ کسی مومن کی دعا سے اللہ قبر کے اندر فرحتوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث سمجھنا پڑے گا۔ ایک دن ہمارے آقا سواری پہ جلوہ فرما، اس وقت سواری گھوڑا ہے، خچر ہے، دراز گوش ہے، آقا علیہ السلام جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ سے گزرے تو سواری اچھلنے لگے، آقا علیہ السلام جس پہ بیٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لائے، آپ نے صحابہ سے کہا وہ شاخیں توڑ کے لاؤ، شاخیں توڑی گئی، آقا علیہ السلام نے فَغَرَزَ عَلَى قبر احدہما، آقا علیہ السلام نے ان شاخوں کو ایک ایک زمین پہ گاڑ دیا۔ اب صحابہ حیران تھے، شاخوں کو توڑنا اور زمین پہ گاڑنا حکمت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ 2 قبریں ہیں اور ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ توجہ سے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک چغل خوری کرتا تھا اور ایک ناپاکی سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کی چیزوں سے نہیں بچتا۔ آقا علیہ السلام وہ تر شاخیں گاڑ کے فرماتے ہیں جب تک یہ شاخیں سرسبز و شاداب رہیں گی اللہ قبر کے عذاب کو ان سے اٹھا لے گا۔
گرامی حضرات، اب اس حدیث سے پتہ کیا چلا؟ اگر ایک شاخ تر ہو وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس کو قبر پہ ڈالنے سے ہم پتیاں ڈالتے ہیں، اس لیے ڈالتے ہیں، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اگر شاخوں کی تسبیح سے عذاب قبر اٹھ سکتا ہے تو جس مومن کے دل میں ایمان ہے اور تر و تازہ بھی ہے، اور جب وہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ اس کی بدولت سے بھی عذاب قبر کو اٹھا لیتا ہے۔ اور پھر یہ اہتمام کرنا ہمارے آقا کی سنت ٹھہرا ہے، کیونکہ خود آقا علیہ السلام نے شاخ گاڑی، پتہ چلا جو محبوب آقا دنیا میں رہ کر برزخ کو دیکھ سکتے ہیں، آج برزخ میں جلوہ فرما ہو کر دنیا کو بھی ملادہ فرما سکتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ماضی کو بھی ایک نظر سے دیکھا، حال کو بھی ایک نظر سے دیکھا، مستقبل کو بھی ایک نظر سے دیکھا۔ اور یہ جملہ قابل غور ہے، یہ زمانے ہمارے لیے ہیں کہ ماضی، حال، مستقبل ہمارے آقا ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں۔ یہ چغل خوری کرتا تھا، سرکار اس کے ماضی کو بھی جانتے ہیں، سرکار ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں عذاب قبر ہو رہا ہے، سرکار حال کو بھی جانتے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں عذاب قبر اب اس شاخوں کی وجہ سے اٹھ جائے گا۔ ہمارے آقا مستقبل کی خبر بھی جانتے ہیں۔ رب نے ہمارے آقا کے سامنے ماضی، حال، مستقبل سارے کو ایک کر کے بتا دیا۔ یہ نگاہ مصطفیٰ ہے جو ظہور نبوت کا علم بھی رکھنے والی ہے، جو آغاز نبوت کا علم بھی رکھنے والی ہے۔ یہ ذات تو قیامت تک کے ہر علم کو اپنے دامن میں سمونے والی ہے۔ یہ نظر نبوت تھی، اس لیے آقا علیہ السلام جانتے تھے کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے ان امت میں جو کہیں گے سالے سلام کہاں سے ہے، یا مرنے والا کہاں سے سنتا ہے۔ آقا علیہ السلام بدر کے میدان میں جب قلیب بدر میں مرے ہوئے کافروں کو پھینکا گیا، حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا، پیارے آقا یہ مرے ہوئے کافر آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں؟ سرکار کو نام لے لے کے کہتے ہیں، یا ابا جہل، یا عتبہ، یا شیبہ، رب نے ہم سے جو وعدہ کیا ہمیں وہ مل گیا، جو رب نے تم سے وعدہ کیا تمہیں بھی مل گیا۔ جب سرکار نے یہ فرمایا، فاروق اعظم پوچھتے ہیں پیارے آقا یہ سن رہے ہیں؟ فرمایا جن سے میں کلام کر رہا ہوں وہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ اگر مرنے کے بعد کافر سنتا ہے تو ماننا پڑے گا مومن کا تو مقام ہی بڑا ہے۔ اب یہ جملہ، یہ جو روح کی کیفیت ہے سوتے ہوئے آپ کو محسوس ہوتی ہے، جس کو عذاب قبر سمجھ نہیں آتا وہ خواب کی کیفیت سے سمجھے۔ سوتے ہوئے آپ کو خواب میں لگتا ہے کہ آپ اوپر سے گرنے لگے، آپ کے جسم پہ آگ لگ گئی، آپ اس کیفیت کو محسوس سوتے ہوئے کرتے ہیں۔ آنکھ کھلتی ہے تو جسم آپ کا بستر پہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ نے ایسے ہی مرنے کے بعد روح کی کیفیت کو اس کے ساتھ تعبیر کیا، جو آسائش عالم برزخ میں ملتی ہے اس کا اثر روح پہ مرتب ہوتا ہے، اور اس مرتب ہونے والے اثر کو جسم قبر میں محسوس کرتا ہے۔ اللہ مومن کو ایسے فرحتیں عطا فرما دے۔ دونوں کی قبر کے اندر فرحتیں موجود ہیں، کافر بھی قبر میں زندہ ہے، مومن بھی قبر میں زندہ ہے، لیکن فرق ہے کافر زندہ ہے رب کا عذاب لینے کے لیے، مومن قبر میں زندہ ہے اللہ کا انعام لینے کے لیے۔ دونوں کے ساتھ یہ چیزیں متعلق کر دی گئی۔ اس لیے گرامی کا حضرات، یہ برزخ کی دنیا میں جانے کے بعد انسان کی یہ کیفیات ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک دن دریا کے قریب سے گزرے، آپ نے ایک مرے ہوئے انسان کو دیکھا، پانی اوپر چڑھتا ہے تو مچھلیاں نوچ رہی ہیں، پانی اترتا ہے تو پرندے کھا رہے ہیں، پرندے ہٹتے ہیں تو درندے نوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ یہ ایک مردہ ہے، ایک ڈیڈ باڈی، اس کا آدھا جسم تو درندے کھا گئے، کچھ حصہ پرندے نوچ کے لے گئے اور کچھ مچھلیوں نے نوچا، آدھا حصہ ادھر پڑا ہے، آدھا ادھر، آدھا ادھر۔ کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ یہ کیسے زندہ ہوگا، کس طرح اس کے اندر ادراک اور سماعت کی کیفیتیں آئی گئی؟
اللہ فرماتا اولم تؤمن، میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں سورہ البقرہ، اللہ فرماتے ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں؟ عرض کہ یا اللہ یقین تو ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان قلب کے لیے دیکھنا بھی چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے دکھا کیسے مردے زندہ ہوں گے۔ پتہ چلا اللہ کے پیارے جو کام ہزاروں سال بعد ہونا ہے وہ آج بھی عرض کر دے، رب ان کی عرض پر ان کو آج بھی دکھا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے 4 پرندے لے لیجئے، آپ نے لیا مرغ، کبوتر، مور اور کوا، 4 پرندے لیے۔ ان 4 پرندوں کو لینے کے بعد یا اللہ اب فرمائے ان کو پہلے اپنے ساتھ مانوس کریں، آپ نے مانوس کیا، یا اللہ اب فرمائے ان کو ذبح کر دیا، آپ نے ذبح کر دیا، یا اللہ اب فرمائے ان کے سر اپنے پاس رکھیں، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، مور کو کوے میں ملاؤ، کبوتر کو مرغ میں ملاؤ، پر بھی الگ الگ، جسم ہڈیاں سب مکس کر دیں۔ اب فرمایا پروردگار نے ان کے یہ اجزاء اٹھاؤ اور کوئی دائیں کوئی بائیں کوئی آگے کوئی پیچھے پھینک دو۔ آپ نے اٹھائے اور مرے ہوئے اور پرندوں کے اجزاء پھینک دیے، یا اللہ اب اللہ فرماتا ہے سُبْحَدُهُنَا، اے پیارے ابراہیم اب ان مردوں کو پکاریے۔ کن کو پکاریے؟ کچھ کہتے ہیں جی مردوں کو پکارنا شرک ہے، اللہ اپنے پیارے نبی کو شرک کا حکم دے سکتا ہے؟ اب بولے تو صحیح، جو شرک ہوتا ہے وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی شرک ہے، وہ 1 منٹ کے لیے بھی شرک ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے تو نہیں کہا یا اللہ میں نہیں مردوں کو پکارتا، یہ تو شرک ہے۔ جناب ابراہیم کا یہ نہ کہنا اور رب کا آرڈر دینا، رب کا قرآن کہتا ہے جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے سُبْحَدُهُنَا، پیارے ابراہیم ان کو پکاریے، جب آپ کی آواز بلند ہوگی یَأْتِینَکَ سَعْیًا، آپ کی آواز سے زندہ ہو کر یہ دوڑ کے آپ کے پاس آئے اور میں تمہیں دکھاتا ہوں کیسے میں مردوں کو زندہ کروں گا۔ اب آپ کی آواز بلند ہوئی یا دیکو، اے مرغ، جیسی آپ نے آواز بلند کی آپ نے دیکھا اس کی ہڈیاں مشرق سے اٹھی، گوشت کے لوتھڑے مغرب سے اٹھے، شمال میں پھینکے ہوئے اس کے پنجے اٹھے، سارے ملنے لگے۔ آپ کے دیکھتے دیکھتے وہ پورا مجسم بن گیا، وہ مرغ دوڑتا ہوا آیا، سر آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے اس کو لگایا، وہ مرغ سلامت ہو کے وہاں سے دوڑ جاتا ہے۔ آپ نے پھر آواز دی اے کبوتر، اے حمامہ، اے کبوتر، اے مرغ، اے مور، جس کا آپ نے نام لیا کیا مجال ہے کہ مرغ کا نام لے تو کبوتر زندہ ہو یا کبوتر کا نام لے تو مور زندہ ہو؟ جس کو پکارا ہے وہی زندہ ہوا ہے۔ پتہ چلا پرندہ زندہ بھی ہو، تار پہ بیٹھے ہوئے کوے کو بلائے اپنے پاس، وہ نہیں آتا بلکہ وہ تو سن کے آپ کی آواز بھاگ جاتا ہے۔ جس رب نے اس مرے ہوئے پرندوں میں سننے کی طاقت پیدا کی ہے، وہ رب چاہے تو مرنے والے اہل ایمان میں بھی سننے کی طاقتیں پیدا فرما سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پرابلم یہ ہے آج ہم نے ان ساری چیزوں کو اپنی عقل پہ پرکھنا شروع کر دیا۔ توجہ گرامی حضرات، ہم جتنا بھی سورس آف نالج جمع کر دیں، ہمارے سورس آف نالج کیا ہے؟ عقل، تعقل، الہام، وجدان، یہ چیزیں۔ اب گرامی حضرات ہم جو اپنی عقل سے سوچتے ہیں وہ تو چھوٹی سی چیزیں، وہ تو ریسورس آف نالج چھوٹا سا ہے۔ اللہ نے اس سے اوپر جو عظمتیں عطا کی وہ مومن کی فراست ہے، وہ مومن کا وجدان ہے، وہ مومن کا الہام ہے، وہ مومن کا تعقل ہے۔ اللہ یہ پیاروں کو عطا کرتا ہے اور اس سے اوپر نبیوں کو وحی کی صورت میں عطا فرما دیتا ہے۔ جناب خضر علیہ السلام کا جو علم ہے آپ جانیے اللہ نے الہام کے ذریعے عطا کیا۔ اللہ فرماتا انہو عبد من عباد اللہ، فرمایا وہ اللہ کے پیارے بندوں میں سے ایک بندے، ایسا علم عطا کیا کہ آپ کبھی کشتی کا پٹا توڑ دیتے ہیں 16واں پارہ، کبھی آپ کسی بچے کو مار دیتے ہیں۔ یہ علم تقویمی ہے جو رب نے عطا کیا۔ پتہ چلا جو ہماری عقل سے اونچا علم ہے وہ وحی ہے یا الہام ہے جو اللہ اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے۔
جو ان کے ذریعے علم مل جائے پھر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں، پھر انہی کے پیچھے چلنے سے کامیابیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ جس وقت ہم اصال ثواب کو اپنی عقل سے سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ قبر کے اندر ثواب چلا گیا، قبر بند ہے، یہ ہے وہ ہے، گرامی قدرات یاد رکھیے عقل کی گتھیاں تو فلسفہ کی موشگافیاں ہیں۔ ہم تو اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، اور ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے ہمیں اپنی آنکھ سے دیکھی چیز پر اتنا اعتماد نہیں جتنا اپنے آقا کے فرمان پہ اعتماد ہے۔ اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے گرامی قدرات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جب دنیا سے جائے گا اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ سننے کی کیفیت کو متعلق کیا، اس میں سما بھی ہے، اس میں اسماع بھی ہے۔ اللہ رب العزت سننے کی طاقت بھی دیکھتا ہے، دیکھنے کی طاقت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ گرامی قدرات اسی طرح گرامی قدرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اپنے پیاروں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ خود آقا علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے بکری کو ذبح کیا، اس کا گوشت آقا علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سہیلیوں کے لیے دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے کبھی تو ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، اور کبھی سرکار خود رب سے نبیوں کے وسیلے سے دعا بھی کرتے ہیں۔ یہ جملہ بڑا اہم ہوگا، اور اس پر بعد آپ یہ کہتے ہیں بھی وسیلہ کسی پیارے کا کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ جیسے ہم دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ حاجی صاحب کو سرکار کے توسل سے ان کے گناہوں کو معاف فرما، کسی پیارے کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ وسیلہ کیسے پیش کیا گیا؟ خود آقا علیہ السلام نے پیش کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی والدہ کا وصال ہوا تو سرکار کی عمر مبارک صرف 6 سال، 6 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ آقا علیہ السلام کی والدہ کا وصال ہوا۔ سرکار کو ماں کی مامتا کا جو احساس ملا آقا علیہ السلام کو مولا علی کی والدہ سے، حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت مولا علی کی امی، انہوں نے سرکار کو ماں جیسا پیار کیا، اور سرکار ان کو اپنی امی ہی کہتے ہیں، یہ میری ماں ہے۔ مدینہ شریف میں توجہ، جب ان کا وصال ہوا، یہ ہے تڑپ، یہ ہے دل میں ایک آرزو جو ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے، جو ہمارے آقا کے دل میں تڑپ دکھائی دی۔ آقا علیہ السلام نے وصال کے بعد جیسے اپنے چچا کے لیے 40 مرتبہ جنازے پہ بخشش کی دعا فرمائی، ایسے سرکار نے حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے جب لحد تیار ہوئی، سرکار لحد اتر کے دیکھتے ہیں، پھر باہر آ کے دعا کرتے ہیں، پھر اترتے ہیں، سکون نہیں آ رہا، سرکار لحد میں لیٹ گئے، تسکین کے لیے لیٹ گئے، اور لحد میں لیٹ کر جو دعا کے الفاظ کہے وہ سنیے۔ سرکار دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری ماں جب اس لحد میں آئے، پروردگار اس لحد میں جب میری ماں آئے، تجھے واسطہ ہے اپنے نبی کا، تجھے وسیلہ پیش کرتا ہوں پہلے نبیوں کا، میری ماں پر اس لحد کو کشادہ فرما دے۔ خود سرکار وسیلہ دے رہے ہیں، وسیلہ پیش کر رہے ہیں، اور وسیلہ کیا پیش کیا؟ یا اللہ تجھے اپنے محبوب کا اپنا بھی وسیلہ پیش کیا، اور مجھ سے پہلے جو نبی گزرے ان کا وسیلہ پیش کر کے میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، یا اللہ میری ماں پر اس لحد کو کھول دے، کشادہ فرما دے، وسع علیہا ان کے لیے وسعتیں دے دینا۔ پتہ چلا وصال کے بعد قبر میں اترنا، لحد بنانا، لحد میں لیٹنا، دعا کرنا، وسیلے سے رب سے مانگنا، اس بات کی دلیل ہے اگر ہمارے آقا رب سے وسیلہ پیش کر کے فوت شدگان کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، ہم بھی اللہ کے پیاروں کا وسیلہ پیش کر کے اپنے مرنے والوں کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ وہ عمل تھا جو خود ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا، اور پوری امت کے لیے بطور حجت اور دلیل رکھ دی۔ اس لیے گرامی قدرات اب یہ ایصال ثواب کی کنڈیشن کیا ہے؟
میرے والد گرامی حضرت علامہ قاری کریم الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر یہ حدیث سنایا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے ہم یہ جو دعائیں کرتے ہیں اس کا اجر کیا ہے؟ اور میں قیامت کے دن کچھ لوگ جب قبروں سے نکلیں گے اللہ پہاڑوں کی مقدار میں ثواب ان کے ترازو میں رکھ دے گا. پہاڑ کتنا بلند ہوتا ہے اس کے ترازو میں تکڑی میں نامہ اعمال کے جب پہاڑ رکھا جائے گا تو وہ حیرت میں کہے گا یا اللہ اتنا ثواب یہ کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ میں تو اتنا عبادت گزار نہ تھا کہ پہاڑوں کی مقدار میں امثال الجبال پہاڑوں کی مقدار میں. حدیث کے الفاظ ہیں رب اللہ فرمائے گا بندے تیرے مرنے کے بعد تیرے پیچھے جو دعائیں ہوتی رہی اس کا ثواب تمہیں پہاڑوں کی مقدار میں دیا جا رہا ہے. ابا جی اس مقام پہ یہ حدیث پڑھ کے تبصرہ پتہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں اس وقت تو ایک نیکی کے لیے بندے بھاگ رہے ہو کاش ہمیں کوئی ایک نیکی مل جائے. جب ایک نیکی لینے کے لیے لوگ اس طرح دوڑ رہے ہوں گے وہاں پہاڑوں کی مقدار میں ثواب مل جائے تو کتنی خوبصورت بات ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں دعاؤں میں کبھی کنجوسی نہ کیا کریں. اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان جب بھی دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لوں جب بھی. اور یہ اصال ثواب فوت شدگان کے لیے دعائیں یہ وہ عمل ہے جس سے پروردگار بخشش کا پروانہ جاری فرما دیتا ہے. اس لیے گرامی حضرات ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور مومن ایک سٹرونگ بیلیف رکھتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے چچا کے لیے اپنی زوجہ کے لیے اپنی منہ بولی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے مولا علی کی والدہ کے لیے اپنی اپنی جان کے لیے اگر دعا وسیلہ پیش کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کریں تو اللہ قبول فرماتا ہے. ہمیں بھی رب کی بارگاہ میں اسی طرح خشوع و خضوع سے عرض کرنا چاہیے تو اللہ رب العزت یقیناً قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے. آخری بات اب ختم گرامی حضرات اب علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المعانی میں کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ 4 پرندے کیوں لیے مور کبوتر مرغ اور کوا فرمایا در حقیقت یہ بھی اللہ رب العزت کا جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا اور ابراہیم علیہ السلام کا 4 پرندے لینا اس میں ایک سبق ہے اور سبق یہ ہے اے بندے دنیا کی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کر دے. دنیا کی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کر دے. اور میں مرغ کے اندر شہوت ہے اور مور کے اندر خود نمائی ہے اور کبوتر جو ہے وہ اپنی انا پہ فخر کرتا ہے اور کوا ہمیشہ بولتا رہتا ہے. فرمایا در حقیقت کہنا یہ ہے اے بندے اپنی خود نمائی کو چھوڑ دے اپنی شہوت کا خاتمہ کر دے اپنی انانیت کے خول سے باہر آ جا اور زیادہ بول بول کر اپنے دل کو سیاہ نہ کر بلکہ چاروں خواہشات کو اللہ کے لیے ذبح کر دے. اللہ تجھے اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرما دے گا. معرفت پھر ملتی ہے رب کی بارگاہ کا قرب جب ملتا ہے جب بندہ ان خواہشات کو قربان کر دے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا فتاوی رضویہ پڑھیں ایک بندے نے کہا میں بڑا پریشان ہوں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میرا رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں یہ تو بڑا ہی آسان ہے اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے. انہوں نے کہا جی پھر مجھے کیسے پتا چلے میرا رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہے. فرمایا پہلے اپنے دل میں دیکھ تیرے دل میں رب کا کیا مقام ہے. جو دل میں تو نے رب کو جگہ دی ہے رب نے بھی اپنی بارگاہ میں تجھے وہی مقام دیا ہوگا. ہمیں اپنے دل میں دیکھنا چاہیے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آئیں کہ ہم اللہ رب العزت کے دین کے لیے اور دین اسلام کے لیے کتنے خلوص کے ساتھ ہیں. عشق اور محبت کی فضا دل میں پیدا کریں. اللہ دنیا کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں سرکار کی محبت کرنے والوں کی زبان میں تعریف جاری فرما دیں. آج پوری دنیا تعریف کی طرف آ جائے گی اگر آپ سچے دل سے سرکار کی محبت کا حق ادا کرتے ہوئے زندگی گزار کے جائیں. علامہ حافظ خادم حسین رضی صاحب نے جس طرح ناموس رسالت پہ پیارا